الحمد للہ نحمده ونستعینه ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من یهدی اللہ فلا مضل له ومن یضلل فلا ہادی له۔ تمام تعریفیں اللہ کے لیے ہیں، ہم اسی کی تعریف بیان کرتے ہیں، ہم اسی سے مدد طلب کرتے ہیں اور اسی سے مغفرت چاہتے ہیں، اور ہم اپنے نفسوں کی شرارتوں اور اپنے اعمال کی برائیوں سے اللہ کی پناہ چاہتے ہیں۔ اللہ جسے راہ دکھائے اسے کوئی گمراہ نہیں کر سکتا، اور جسے گمراہ کر دے اسے کوئی راہ نہیں دکھا سکتا۔ السلام علیکم اللہ والوں۔ قیام اللیل، شب بیداری کب اور کیسے؟ ماہ رمضان کے آخری عشرے یعنی آخری 10 دنوں میں ایک شب کی قدر و عظمت اتنی زیادہ ہے کہ قرآن و حدیث نے اس کو 1000 مہینوں سے زیادہ افضل اور بہتر قرار دیا ہے۔ اس رات کو لیلۃ القدر کہتے ہیں۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 3، لیلۃ القدر خیر من الف شہر، ہم شب قدر ہزاروں مہینوں سے زیادہ بہتر ہے۔ ان کو لیلۃ القدر کو آخری 10 راتوں میں رمضان کی تلاش کرو، طاق راتوں میں، یعنی 21، 23، 25، 27، 29 راتوں میں۔ سورہ قدر کی آیت نمبر 1 میں اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ہم نے اس قرآن کو شب قدر میں نازل کیا ہے۔ اس عشرے میں یعنی 10 دنوں میں سال کے تمام دنوں سے زیادہ عبادت اور ذکر الہی کا اہتمام فرماتے تھے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم، اور صحابہ کرام رضی اللہ عنہم کو بھی آپ ان راتوں میں عبادت کا حکم دیتے تھے۔ یعنی نبی کریم خود بھی صلی اللہ علیہ وسلم عبادت کرتے تھے اور اپنے صحابہ کو بھی اس کی ہدایت کرتے تھے اور اپنی ازواج کو بھی۔ شعبہ الایمان بقی کی حدیث ہے، جب یہ راتیں آتی تو جبرائیل امین فرشتوں کے ایک ہجوم کے ساتھ نیچے اترتے، ایک سبز جھنڈا ان کے ساتھ ہوتا جسے وہ خانہ کعبہ کی چھت پر نصب کر دیتے، اور اپنے 100 پیروں میں سے 2 پر بھی کھول دیتے۔ صرف اس رات کھولے جاتے یہاں تک کہ وہ مشرق سے مغرب تک کو ڈھانپ لیتے۔ پھر جبرائیل کے کہنے سے فرشتے اللہ کے حضور کھڑے ہونے والے، بیٹھنے والے، نماز پڑھنے والے اور ذکر کرنے والے آدمیوں کو سلام کرتے، یعنی سارے انسانوں کو جو یہ عبادت کرتے، اور ان کی دعاؤں پر آمین کہتے، یعنی ہر اس بندے کے لیے دعائے رحمت اور مغفرت طلب کرتے جو یا کھڑا ہو کر یا بیٹھ کر اللہ کی یاد میں ان راتوں میں مشغول رہتا، یہاں تک کہ فجر ہو جاتی۔ فجر کے وقت جبرائیل علیہ السلام پکارتے، اے فرشتوں اب چلو۔ فرشتے پوچھتے، اے جبرائیل علیہ السلام، اللہ نے امت محمدیہ صلی اللہ علیہ وسلم کے مومنوں کی حاجتوں کے بارے میں کیا کہا؟ جبرائیل علیہ السلام کہتے، آج کی رات اللہ نے سب پر نظر رحمت فرمائی، سب کو معاف کر دیا، سب کے گناہ بخش دیے سوائے 4 انسانوں کے۔ حضرت ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، ہم نے پوچھا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، یہ کون لوگ ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ایک کثرت سے شراب پینے والا، دوسرا اپنے والدین سے تعلق ختم کرنے والا، تیسرا رشتہ داروں کے حقوق ادا نہ کرنے والا، چوتھا دوسروں سے بغض، عداوت، کینہ اور نفرت رکھنے والا۔ بحیقی ابن حبان کی حدیث ہے یہ۔ حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ انہوں نے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فرماتے سنا، ماہ رمضان کی ہر رات میں اللہ کے حکم سے ایک پکارنے والا 3 دفعہ پکارتا ہے، کوئی ہے مانگنے والا، جو وہ مانگے میں اسے دوں گا، یہ اللہ فرما رہے ہیں، کوئی ہے توبہ کرنے والا، میں اس کی توبہ قبول کروں گا، استغفار کرنے والوں کے گناہ بخش دوں گا۔ راتوں کو عبادت کیوں کریں؟ قرب الہی کا ذریعہ ہے، قبولیت دعا کا موقع فراہم کرتی ہے، بخشش کا سبب بنتی ہے، رضائے الہی کا مستحق بناتی ہے، جنت کی بشارت دیتی ہے، اور نفس پر قابو کرنا آتا ہے، اور دل صاف اور
پاکیزہ ہو جاتا ہے رات کی عبادت کرنے سے۔ اور انبیاء اور نیک بندے بھی راتوں کی عبادت کیا کرتے تھے، اور آج بھی اللہ کے نیک بندے یہ عبادت کرتے ہیں۔ حدیث میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، حضرت داؤد جو اپنے وقت کے بادشاہ تھے، رات کو خود بھی اٹھ کر عبادت کرتے اور اپنے گھر والوں کو کہتے اٹھو نماز پڑھو۔ رات کو عبادت کرنے کی وجہ، رات کی خاموشی، پرسکون ماحول اور تنہائی کی وجہ سے توجہ اللہ کی طرف رہتی ہے۔ رات کو انسانوں کے لیے دن بھر کے اعمال کا جائزہ لینا اور اللہ سے اپنی غلطی، کوتاہیوں اور گناہوں کی معافی مانگنا آسان ہوتا ہے۔ ساری رات جاگ کر عبادت الہی اور تلاوت کلام پاک اور ذکر کرنا ہر شخص کے لیے ممکن نہیں ہے، یہ تو خاص لوگ ہی کر سکتے ہیں۔ تو امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، آدھی رات یا ایک تہائی رات جاگ کر عبادت کر لیں، شروع رات میں نیند پوری کر لیں، یہ شب بیداری کے لیے رعایت ہے۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات عبادت میں مشغول رہتے، اتنا طویل قیام کرتے کہ پاؤں سوج جاتے۔ فرماتے، میں اللہ کا زیادہ سے زیادہ شکر گزار بندہ بننا چاہتا ہوں، یعنی شکر گزاری کے لیے بھی عبادت کی جاتی ہے۔ حسن بصری رحمۃ اللہ علیہ کہتے ہیں کہ جب آدمی گناہ کرتا ہے تو رات کو اٹھنے سے محروم ہو جاتا ہے۔ حرام لقمہ کھا کر طبیعت نیکیوں کی طرف مائل نہیں ہوتی۔ اب یاد دہانی کے طور پر شب بیداری میں کیا کریں؟ نیت درست ہو۔ نیت یہ ہونی چاہیے کہ ہم جو عبادت کریں اس کے ذریعے اللہ کا قرب اور اس کی رضا حاصل ہو۔ نوافل پڑھیں، نوافل کے بعد نہایت عاجزی سے رو کر مغفرت طلب کریں، اپنی حاجات پیش کریں اللہ کے سامنے۔ قرآن اور نبوی دعائیں پڑھیں مانگیں، زیادہ بہتر ہے۔ دعا مختصر بھی ہو سکتی ہے اور لمبی بھی۔ دعا سے پہلے یا دعا کے بعد درود شریف، استغفار، یہ کلمات بھی پڑھیں۔ یعنی یہ دعا جو ہے وہ نماز پڑھنے کے فوراً بعد بھی مانگی جا سکتی ہے، اور یہ ذکر و تسبیح کے بعد بھی مانگی جا سکتی ہے۔ درود شریف اور استغفار پڑھیں اور یہ کلمات پڑھیں، سبحان اللہ الحمد للہ اللہ اکبر، سبحان اللہ و بحمدہ و سبحان اللہ العظیم۔ رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کلمات کے ذکر کو باعث خیر و برکت اور ثواب بتایا ہے۔ نبوی دعا، یہ بار بار پڑھی جانے والی دعا ہے اور اس کا بہت فائدہ ہے۔ اللہم انی اسألک العفو والعافیۃ فی الدنیا والآخرہ، اے اللہ میں آپ سے دنیا اور آخرت میں معافی اور عافیت کا طلبگار ہوں۔ اللہم انک عفو تحب العفو فاعف عنی، اے اللہ آپ مجھے معاف کرنے والے ہیں، عفو اور درگزر کو پسند کرتے ہیں، تو مجھے معاف کر دیجیے۔ پھر پھر نبی دعاؤں کے ساتھ تلاوت قرآن کریں، ترجمے کے ساتھ پڑھنا زیادہ بہتر ہے۔ سورہ مزمل کی آیت نمبر 6 کے اندر اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں، اِنَّا نَشْأَةَ اللیل ہی اشد وطئا واقوام قیلا، در حقیقت رات کا اٹھنا نفس پر قابو پانے کے لیے بہت کارآمد ہے اور قرآن ٹھیک پڑھنے کے لیے زیادہ موزوں ہے۔ یعنی یہ وقت قرآن پڑھنے کے لیے زیادہ اچھا ہے، رات کا وقت۔ مولانا مودودی رحمۃ اللہ علیہ لکھتے ہیں، اس وقت انسان قرآن کو زیادہ سکون، اطمینان اور توجہ کے ساتھ سمجھ کر پڑھ سکتا ہے۔ ان مبارک راتوں میں بندہ جو دعا چاہے مانگے اور خوب مانگے، انشاءاللہ تعالیٰ اللہ تعالیٰ ان راتوں کی برکت سے اپنے بندوں کو محروم اور مایوس نہیں کرے گا۔ ابن ماجہ کی
حدیث ہے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ سے حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ نے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا میں شب قدر میں کیا پڑھوں؟ تو آپ نے یہ دعا بتائی، اللہم انکا عفون کریم تحب فاعف عنی۔ یہ ابن ماجہ کی حدیث ہے، ابن ماجہ اور ترمذی کی حدیث ہے۔ اے اللہ تو ہی معاف فرمانے والا ہے اور بڑا ہی کرم کرنے والا ہے، معاف کرنا تجھے پسند ہے، بس تو میری خطائیں معاف فرما۔ آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔